اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پورا قرآن اور اس پورے قرآن کی ایک سب سے چھوٹی سورت، سب سے چھوٹی، اس کا نام ہے سورہ کوثر۔ باقی صورتیں جتنی بھی ہیں اس سورت سے بڑی ہیں۔ پورے قرآن کا مطالعہ کریں نا، سورت فاتحہ سے لے کر سورت ناس تک، پورا قرآن، اس کے اندر سب سے جو چھوٹی سورت ہے اس کا نام سورہ کوثر ہے۔ اور یہ سورہ کوثر کا تعلق سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ میرے نبی کی شان میں اتری ہے، یہ میرے نبی کی آن میں اتری ہے، اور یہ میرے نبی کے دل کی تسکین کے لیے اتری ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 9 بیویاں تھیں، ایک روایت کے مطابق 11 بیویاں تھیں، اور ان تمام بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جس کا نام حضرت ختیجۃ الکبریٰ تھا۔ صرف ان کی اولاد تھی، اور ان میں 4 بیٹیاں میرے رب نے عطا کی، اور ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے ہیں، ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے ہیں۔ واللہ عالم، یہ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن جو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں ان کے نام ام کلثوم، رقیہ، زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا، یہ 4 بیٹیاں تھیں میرے نبی کی۔ اور میرے نبی کے 2 بیٹے ایک روایت کے مطابق ہے اور ایک روایت کے مطابق 3 ہے۔ تو جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی میرے نبی کے فوت ہو چکے تھے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو جب فوت ہوئے تو کفار مکہ جو تھے، اس وقت کے کافر لوگ جو تھے مکہ کے، اور مکہ کے مشرک لوگ، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو شرک کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جو اللہ سے مانگا جاتا ہے وہ جب غیروں سے مانگا جاتا ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک کرنا، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے اور کفار مکہ، وہ یہ کہنے لگے کہ نبی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ یہ نبی سچا ہوتا تو اس کی آل ہوتی، اس کی نسل ہوتی، اس کی اولاد ہوتی۔ دیکھو نا، بچپن میں یہ فوت ہو گئی ہے، اس لیے یہ نبی سچا نہیں ہے۔ یہ چہم گوئیاں ان کے گھروں کے اندر ہونے لگیں، لوگوں کو دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلانے کا ان کا ایک سبب بنا۔ دیکھو نا، کافروں کی سوچ، مشرکوں کی سوچ، ان کو یہ تھا کہ اولاد بس اپنی ہو تو بندے کا نام رہتا ہے، ورنہ نہیں رہتا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو میرے نبی کا دل دکھا، تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، پریشانی کی حالت میں بے چینی سی ہوئی۔ تو ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو درس دے رہے تھے، تو جبرائیل امین آتا ہے وحی لے کر۔ تو جب وحی لے کر آتا ہے تو اس وقت جب وحی آتی تھی تو اس وقت عجیب سی کیفیت میرے نبی کی ہو جاتی تھی، کیونکہ قرآن کا تو وزن ہوتا ہے نا، قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن عام کتاب نہیں ہے میرے بھائی۔
میرا رب کہتا ہے قرآن کے اندر کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ 28واں پارہ ہے سورۃ حشر۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ عام چیز نہیں ہے، یہ بہت وزنی اور نور سے بھرپور ہے۔ اس لیے جب وہ وحی آتی تو میرے نبی اس وقت پسینے میں شرابور ہو جاتے، کپ کپی سی طاری ہوتی۔ تو وہ جب جبرائیل آیا پھر چلا گیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی جبرائیل آیا تھا تو اس نے کہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرا سونا پیغمبر محمد مصطفیٰ، میں نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب کوثر کے دو لفظ ہیں، دو معنی ہیں، ایک بلائی کا اور دوسرے نمبر پر حوض کوثر۔ تو میرے نبی کو اللہ نے یہ تحفہ دیا، اور اس کے اندر اگر تفصیل آپ خود بھی پڑھا کرو، اس کے اندر میرے اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی کر، فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ کے دشمن جو تھے ان کی اولاد ہونے کے باوجود بھی ان کا نام کو نہیں لینے والا ہوگا۔ اب دیکھ لو اس دور کے اندر اللہ نے اس وقت یہ قرآن بھیجا تھا تو میرے رب نے اس وقت کہا تھا آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ ان کے نام ختم ہو چکے ہیں، بے نام ہو چکے ہیں، لیکن میرے نبی کا آج بھی نام بولا جا رہا ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں اگر کوئی بدتمیزی کرے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سورہ کوثر میرے نبی کی شان میں اتری ہے۔ صبح بدھ کا دن ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر عصر کی نماز کے بعد یہ سورہ کوثر کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کی طاقت یہ ہوگی کہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے جسم کے اندر کوئی پریشانی ہوگی، کوئی دکھ ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی تکلیف، رزق کی کمی ہوگی تو میرا رب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ دیکھو میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں نا، آپ کو بتا رہا ہوں، تو مجھے اللہ نے ایک ایسی پیاری کلفی عطا کی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، آپ بھی اللہ سے محبت کریں اور اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے گا۔ آمین ثم آمین۔